آخرتی حسنہ، یا اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں حسنہ اچھائیاں عطا فرما، پھر اس حسنہ تن کے اندر عزت بھی ہے، صحت بھی ہے، کامیابی اور ترقی بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا کرتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں حسنہ اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کا بہترین انداز میں کئی مقامات پر جواب دیا کہ اگر تم عزت کے متلاشی ہو، اگر تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں چاہیے، تو پھر تمہارے لیے بطور ماڈل اور بطور نمونہ کے ایک شخصیت کو میں نے بھیجا ہے، جو آدمی بھی اس شخصیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا، جو آدمی بھی اپنی زندگی کے نشیب و فراز، اپنی زندگی کی خوشی اور غمی، اپنے شب و روز، لیل و نہار اس شخصیت کے تابع کر دے گا، اس آدمی کو میں اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازوں گا اور قیامت میں بھی وہ آدمی عزت کا صحرا پا کر ظاہر ہوگا۔ تو وہ شخصیت اور وہ ماڈل اور نمونہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ویسے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر آدمی لیتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح 24 گھنٹے کی زندگی گزاری، جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت گزارا، اگر اسی نہج پر، اسی طریقے پر کوئی آدمی زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے تمام موضوعات میں سے اہم موضوع وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ویسے تو اس عنوان پر اگلا جو مہینہ آنے والا ہے ربیع الاول کا، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں سیرت النبی کے عنوان سے، لیکن وہاں پر ہر چیز آپ کو ملے گی سوائے سیرت کی۔ سیرت النبی کسے کہتے ہیں یہ چیز وہاں پر عموماً بیان نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں بتایا جاتا اور نہ علم ہوتا ہے شاید خود بھی کہ سیرت کہتے کسے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ سیرت النبی، سیرت النبی کے اندر دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے سیرت اور دوسرا لفظ ہے النبی۔ تو سیرت لغت کے اندر کہتے ہیں حالت کو، طریقہ کو، یا قرآن مجید کے اندر سیرت کا لفظ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً قرآن مجید نے بیان کیا، اور اس واقعے میں سے ایک جز اور ایک ٹکڑا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں تو وہ عصا سانپ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے موسیٰ پیغمبر، اس عصا کو پکڑیے اور لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، وہاں پر سیرت کا لفظ ہے، لا تخف، اے میرے موسیٰ ڈریے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اس سانپ کو پکڑیے، ڈرنا نہیں، طبی طور پر جو ڈر اور خوف ہو سکتا ہے۔ سنعیدھا، یہ سین اور سوف حروف تنفیس میں سے سین کا معنی ہے سنعیدھو، اے میرے موسیٰ پیغمبر جس طرح ہی آپ اس عصا پر، جس کو ہم نے سانپ بنا دیا، اس سانپ کو جس طرح ہی آپ پکڑیں گے، سنعیدھو، ہم اس کو فوراً لوٹا دیں گے سیرتھا الاولی، پہلی حالت پر۔ سنعیدھو، اے موسیٰ آپ بس پکڑیے سانپ کو۔ اب سانپ کو پکڑنا ظاہری بات ہے طبی طور پر ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے پہلے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سنعیدھو، آپ کا کام اس عصا پر، اس سانپ پر ہاتھ رکھنا ہے، پھر سنعیدھا،
اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹانا میں اللہ کا کام ہے۔ سانو عیدو کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اس سانپ کو عصا کے ساتھ تبدیل کرنے والا میں اللہ، اسی طرح پہلے بھی اس سانپ کو بنانے والا میں اللہ۔ یعنی ایک عصا تھا، لاٹھی تھی حضرت موسیٰ کی، اس لاٹھی کو سانپ اللہ نے بنایا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ضرور تھا، لیکن معجزے کے اندر کمال اللہ کا ہوتا ہے، معجزے کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، ہاں نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے۔ اسی طرح کرامت بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے، اختیار اللہ کا ہوتا ہے، ہاں یہ ہے کہ ولی کے ہاتھ پر وہ صادر ہوتی ہے۔ تو جو ولی کے ہاتھ پر خرق عادت کام ہو وہ کرامت ہے، نبی کے ہاتھ پر اگر کوئی چیز صادر ہو جائے وہ معجزہ ہے۔ لیکن معجزے کے اندر بھی اور کرامت کے اندر بھی اختیار صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ یہیں سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دیکھو جی فلانے دے اندر نہ کندھا ٹور چھوڑیا، فلاں کر دیا، یہ کرامت وہ کرامت، اپنی طرف سے بنی بنائی ہوئی۔ یہ تو خیر ویسے ان کی کرامتیں ہیں کہ اس نے دیوار کو بس ماری لات اور دیوار وہاں سے چل پڑی۔ کندھ ٹورنا یہ ولایت ہے؟ کسی کے گھر کی پردے کی دیوار کو گرانا، بے پردگی کرنا، یہ کرامت ہوتی ہے؟ کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی کی شریعت کا حکم ہے کہ ان کی پردہ دری نہ کرو بلکہ ان کے لیے پردے کا انتظام کرو۔ پھر بھی فلاں بزرگ کے اندر یہ کرامت تھی کہ او کچی تند دے نال 12 سال لٹکا رہی ہے۔ یہ اگر کرامت ہے تو یہ ڈامر ہے، یہ سب تو بڑا ولی ہے اللہ دا، یہ بھی میرا لٹکویا ہونے۔ فلاں کی بھئی یہ کرامت تھی، وہ اتنے سال دریا کے اندر رہا، فلاں رہا، تو یہ کچھوے مگرمچھ ان کی بھی پھر یہ کرامتیں ہوں گی۔ تو یہ اپنی طرف سے بنی بنائی کرامتیں۔ بہرحال اگر حقیقت میں کوئی کرامت ہو تو کرامت اس کا اختیار اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ ولی اپنی مرضی سے کرامت کا اظہار نہیں کر سکتا، نبی اپنی مرضی سے معجزے کا اظہار نہیں کر سکتا، معجزہ اللہ رب العزت کے اختیار سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے میرے موسیٰ پیغمبر آپ ڈریے نہیں بلکہ اس عصا کو پکڑیے تو ہم اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ تو سیرت کا یہاں پر معنی ہے حالت، سیرت النبی، سیرت کا معنی ہے حالات النبی، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات۔ تو سیرت النبی یہ 23 سالہ دور نبوت کا نام ہے، یا سیرت النبی ان 30 پاروں کا نام ہے، یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کریم کی 6237 آیات کا نام ہے۔ سیرت النبی یہ سب سے بڑا مضمون ہے، سب سے بڑا چیپٹر اور باب ہے، پھر اس کے اندر مختلف موضوعات آتے ہیں۔ تو سیرت کا معنی ہے حالات، اور نبی یہ لفظ اب نبا ان سے ہے یا نبوہ سے ہے یا نباوہ سے ہے، 3 اس کے عموماً ماخذ بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر ان 3 ماخذوں کو لے کر بعض علماء نے 11 معنی کیے نبی کے، بعض نے 8 معنی کیے، بعض نے 5 معنی کیے۔ تو بہرحال نبی کا لفظ اگر یہ نبا ان سے ہو تو نبا کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبا کا معنی ہوتا ہے خبر۔ اگر نبی کا لفظ نبا ان سے ہو پھر اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ تو نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کر، خبر لے کر امت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے خبریں تو ہر روز آپ سنتے ہیں، جیو نیوز والا بھی خبر دیتا ہے، ایکسپریس نیوز والے وہ بھی خبر دیتے ہیں، سما ٹی وی والے وہ بھی خبر دیتے ہیں۔ تو نبی کا معنی بھی خبر دینے والا اور یہ اینکر بھی خبر دینے والا، تو فرق پھر کیا ہوگا؟ نبی کا معنی بھی خبر دینے والا اور یہ بھی خبر دینے والے۔ اب فرق یہ ہوگا کہ نبی وہ خبر دیتا ہے جو کائنات میں سب سے قیمتی خبر ہے۔ خبریں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن اس کائنات کی سب سے قیمتی خبر
سب سے اہم خبر، سب سے قیمتی خبر یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی خبر نہیں۔ تو جو آدمی یہ خبر اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر امت تک دینے والا ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں نبی، یعنی کائنات کی سب سے عظیم خبر، سب سے سچی خبر، سب سے قیمتی خبر دینے والا یہ ہے نبی۔ کیونکہ یہ خبر ایسی ہے، آپ ساری خبروں کا انکار کر دو کوئی مسئلہ نہیں، سارے ٹی وی توڑ دو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ایسی خبر ہے، اس خبر کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اس خبر کو ماننے والا مسلمان ہوگا، اس خبر کو ماننے والا جنت کا مستحق ہوگا، اس خبر کا انکار کرنے والا جہنم کا مستحق ہوگا۔ اس خبر کو دل سے مان لیا تو اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اگر اس خبر کو نہیں مانا پھر اس آدمی کو جہنم سے کوئی چیز بھی نہیں بچا سکتی۔ تو یہ سب سے بڑی خبر تھی، عظیم خبر تھی کائنات کی، اس لیے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کی سب سے اہم خبر دینے والا، اور وہ خبر ہے لا الہ الا اللہ۔ یا نبی کا لفظ یہ نبوّن سے ہو، نبوہ اور نباوہ سے ہو، پھر عربی زبان میں نباوہ اس ٹیلے کو کہتے ہیں، اس ٹبے نو آدھن، ٹبا جان دے ہو نا، ٹبا ٹیلا جو بہت اونچا ہو، سطح عرض سے اونچی جو زمین ہو، اس کو عربی زبان میں نبوہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو نبی کا لفظ اگر نبوّن سے ہو پھر اس کا معنی ہوگا کائنات کی سب سے قیمتی شخصیت، کائنات میں سب سے اونچی شخصیت وہ ہے نبی کی۔ باقی بھی انسان تو برابر ہے، جس طرح زمین ساری برابر ہے، لیکن اس زمین میں جو سطح عرض ہوگی، جو زمین سے اونچی جگہ ہوگی، اس کو نبوہ کہتے ہیں۔ اسی طرح انسانیت میں سب سے اونچے مقام پر جو شخصیت فائز ہوگی اسے نبی کہتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کا معنی سب سے اونچی شخصیت، سب سے قیمتی شخصیت، اور اتنی قیمتی شخصیت کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری شخصیت نہیں۔ تو سیرت النبی کا معنی حالات النبی، ایسی شخصیت کے حالات جو کائنات کی سب سے قیمتی خبر دینے والی، ایسی شخصیت کے حالات جو کائنات میں سب سے اونچی مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہے سیرت النبی۔ اور نبی کا پھر اصطلاحی معنی، نبی عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی انسانیت کی طرف مبعوث فرمائے، لتبلیغ الاحکام، احکام کی تبلیغ کے لیے، کہ میری عوام کو جا کر، میری مخلوق کو جا کر میرا پیغام پہنچا دو۔ جس کو اللہ تعالی مبعوث فرما دے اس کو عربی زبان میں نبی کہتے ہیں۔ تو نبی کی تعریف میں اب کسی بھی مولوی سے آپ پوچھئے کہ بھئی نبی کی تعریف کیجئے، نبی کی تعریف میں پہلا لفظ ہے ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی، ہوا بشر بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ یہاں پر سب فرقے جس مرضی وہ فرقے سے تعلق رکھے، لیکن نبی کی تعریف کرنے میں مجبور ہے، وہ کہے گا انسان بعثہ اللہ، یا کہے گا بشر بعثہ اللہ، کہ وہ انسان جس کو اللہ مبعوث فرمائے۔ آگے پیچھے کہے گا نور من نور اللہ، آگے پیچھے بے شک وہ کہتا رہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور جدا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جائے پھر نبوت کا انکار ہے، کیونکہ نبی تو انسان کو کہتے ہیں، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دے۔ اگر کوئی آدمی انکار کر دے آپ کی بشریت کا، آپ کی انسانیت کا، تو پھر گویا اس نے نبوت کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ نبوت یہ انسانیت کی صفت ہے، انسان کو ملتی ہے۔ جنات کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، فرشتوں کو اللہ نے نبی، کوئی فرشتہ نبی آیا ہے؟
کسی فرشتے کو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ تین قسم کی مخلوقیں ہیں، ایک جنات، دوسری ملائکہ اور فرشتے، اور تیسری ہے انسان۔ اب جنوں میں سے بھی اللہ نے رسول نہیں بنایا، اور جو ملائکہ ہیں ان میں سے بھی کسی کو اللہ نے نبی بنا کر انسانوں کی طرف نہیں بھیجا، اور صرف نبی بنایا تو انسانوں کو بنایا۔ اب یہ انسان نہیں مانتے۔ جو آدمی انسان نہ مانے اور نور نور کہتا رہے، پھر اس کی اپنی مرضی۔ میرے بھائیوں، نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان ہو، اور انسان ہی انسان کی زبان سمجھ سکتا ہے، انسان ہی انسان کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ نور بڑی کوئی چیز ہے، نور کا اپنی جگہ پر مقام ہوگا، لیکن بشر کے مقابلے میں نور کی کوئی حیثیت نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اللہ نے پہلے دن حضرت آدم کے سامنے نوریوں کو جھکایا تھا، اور یہ پہلے دن دلیل تھی کہ جو نورانی مخلوق ہوتی ہے وہ آدم کے سامنے، بشر کے سامنے جھک سکتی ہے، مسجود بن سکتی ہے۔ اس کے لیے مسجود صرف بشر ہوگا، یہ ساجد بن کر اپنی عظمت کا اظہار اس کے مقابلے میں نہیں کر سکتا۔ آج پھر لوگوں نے بنا لیا، حالانکہ مسجود ملائک اللہ نے انسان کو بنایا، بشر کو بنایا، پھر اس کے سامنے اچھا ویسے بھی آپ کہتے ہو انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات انسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر انسانیت سے نکال دو پھر انسان اشرف المخلوقات بن سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات بنا بھی اسی وجہ سے ہے، باقی انسانوں کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اشرف المخلوقات انسان بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑا اشرف، سب سے بڑا اعظم وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام الانبیاء کی وجہ ہی سے ہم اشرف المخلوقات بنے۔ اگر امام الانبیاء کو آپ انسانیت سے نکال دو، بشریت سے نکال دو، تو پھر یوں سمجھو اشرف المخلوقات کا بھی انکار ہے، پھر نبوت کا بھی انکار ہے، اور قیامت کے دن بھی، یہ تو ابتدائی دن تھا مسجود ملائک والا، قیامت کے دن بھی آپ علماء سے پوچھنا، جنت کے اندر بطور مہمان کے جو جائیں گے وہ صرف انسان جائیں گے۔ جنت میں اب جن جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس میں علماء کے اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ شاید چلے جائیں، لیکن بہرحال انسان بھی جنت میں جائیں گے اور نوری فرشتے بھی جنت میں جائیں گے، لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان جنت میں جائے گا بطور مہمان کے، اور نوری مخلوق جنت میں جائے گی بطور میزبان کے، بطور نوکر اور خادم کے۔ اب ہم کہتے ہیں اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نکال دو، بشریت سے نکال دو، آپ کہو کہ آپ نور ہیں، تو پھر نور تو جنت میں نوکر بن کر جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ کی ہے یا کم کی ہے؟ ہم کہتے ہیں جنت میں بطور مہمان کے صرف اور صرف انسان جائیں گے، اور انسانوں میں انسانوں کی اس بارات کے جو دلہا ہوں گے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور جس طرح دلہے کے بغیر بارات کو کھانے نہیں ملا کرتے، اور اصل کھانے دلہے کی وجہ سے پکتے ہیں، عوام ان کے طفیل کھاتی ہے، ان کی وجہ سے کھاتی ہے، ہم کہتے ہیں اصل اللہ نے جنت کو سجایا امام الانبیاء کے لیے۔ اصل جنت میں جانے والا سب سے پہلا آدمی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جب تک آپ نہ جائیں، آپ کے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی ولی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی عام اور خاص بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ جنت میں سب سے بڑے مہمان اعظم، سب سے بڑے جنت کے دلہا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اگر امام الانبیاء کی بشریت کا انکار کیا جائے تو یوں سمجھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار کر دیں، پھر تو آپ نے کیا بنا دیا؟ نورانی مخلوق تو نوکر بن کر جائے گی، خادم بن کر جائے گی، کوئی سالن ڈال کر دینے والا، کوئی پانی ڈالنے والا، کوئی اور کام کرنے والا۔
اس لیے جنت میں بطور مہمان کے صرف انسان جائیں گے، یہ بھی بشریت کی عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور پہلے دن بھی اللہ نے سارے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا کر یہ امت کو ایک سبق دیا کہ مسجود ملائک وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات وہ انسان اور بشر ہے۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بشریت کا انکار لوگ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نور کوئی عظیم چیز ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بشر، اور یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے آپ دیکھ لینا، یا سورہ الکہف کا آخر دیکھ لینا، وہاں پر فرمایا حل کنت الا بشر الرسولا، خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ میرے پیغمبر اعلان فرمائیے حل کنت، نہیں ہوں میں محمد رسول اللہ، الا بشر الرسولا، مگر بشر اور اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی رسالت کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے، صرف بشریت کا انکار، وہ تو مشرکین مکہ جو کرتے تھے وہ بشر تو مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بشریت بھی مانو، رسالت بھی مانو۔ اور کل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میرا پیغمبر بے شک میں محمد الرسول اللہ بھی بشر مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ جس طرح تم اندر سے بھی بشر ہو، باہر سے بھی بشر ہو، میں بھی اسی طرح بشر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما انا بشر آکل کما یاکل البشر، میں محمد رسول اللہ بھی بشر ہوں، جس طرح انسان کھاتا ہے میں بھی اسی طرح کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اغضب کما یغضب البشر، میں بھی اسی طرح بعض اوقات غصہ ہو جاتا ہوں جس طرح انسان غصہ ہوتا ہے۔ جس طرح بشر کو بھوک لگتی ہے، امام الانبیاء کو بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح بشر کو پیاس لگتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاس لگتی ہے۔ جس طرح بشر بیمار ہوتے ہیں اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے ہیں۔ جس طرح بشر کے لیے دیگر عوارضات ہیں اسی طرح امام الانبیاء کے لیے بھی سب عوارضات ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، اور انما انا بشر مثلکم یہ کس طرح ہے؟ ہم تو اللہ کے نبی کی طرح نہیں۔ یعنی شان اور مقام میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان محمدن بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بشر لیکن ولا کل بشر کا یاقوت حجر ولا کل حجر، فرمایا امام الانبیاء ہیں تو بشر لیکن ساری کائنات کے بشر اکٹھے ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تشبیہ دی کا یاقوت حجر ولا کل حجر، جس طرح کہ یاقوت بھی ایک پتھر ہے، واش روموں میں لگنے والے، سڑک پر لگنے والے وہ بھی پتھر ہیں، جس طرح سارے پتھر مل کر یاقوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چلو یاقوت کو چھوڑو، ہم کہتے ہیں حجر اسود پتھر ہے کہ نہیں؟ وہ بیت اللہ کے اندر لگا ہوا حجر اسود ہے تو پتھر نہ، اور ہے کتنا قیمتی، پوری دنیا مل جائے حجر اسود کا مقابلہ، پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سونے چاندی سب کے سب خزانے مل جائیں حجر اسود کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حجر اسود ہے کیا؟ ہے تو پتھر ہی نا، بے شک جتنا بھی قیمتی ہو پوری کائنات اس کی قیمت نہ بن سکے لیکن ہے پھر بھی پتھر۔ اسی طرح ان محمدن بشر ولا کل بشر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں، مخلوقات میں سب سے قیمتی ہے لیکن ہے پھر بھی بشر۔ تو بشریت سے تو نہیں نکل سکتے نا شان کی وجہ سے۔ مثلا آب زمزم یہ بھی پانی ہے، اور اسی طرح کنویں والا یہ بھی پانی ہے، نلکے والا یہ بھی پانی ہے، نہر کا بھی پانی ہے، مولوی اور پیر کا دم کیا ہوا بھی پانی ہے، لیکن سارے پانی اکٹھے ہو جائیں آب زمزم کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟
لیکن آب زمزم ہے کیا؟ ہے پھر بھی پانی۔ کائنات کے سارے پانی مل کر آب زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آب زمزم پھر بھی پانی رہے گا۔ جس طرح ساری دنیا کے پتھر، ہیرے، جواہرات مل کر حجر اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن حجر اسود پھر بھی پتھر رہے گا، اسی طرح پوری کائنات مل کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن آپ پھر بھی ہیں بشر۔ یہ فرق ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر، لیکن بشر کے اس مقام پر ہیں کہ ساری کائنات مل کر بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی شان اور مقام کا مقابلہ نہ کوئی کر سکتی ہے اور نہ کوئی ایسی سوچ رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے سیرت النبی، عرض یہ کر رہا تھا، سیرت کا معنی ہے حالات، اور نبی کہتے ہیں کائنات میں سب سے اونچی شخصیت کو، نبی کہتے ہیں کائنات کی سب سے عظیم خبر دینے والے کو، لا الہ الا اللہ کی خبر پہنچانے والے کو۔ تو سیرت النبی یہ بمعنی حالات النبی، سیرت النبی 23 سالہ دور نبوت کا نام ہے۔ اب وہ سیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ سیرت شروع ہوتی ہے صفا پہاڑی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انشاءاللہ ہم مسلسل بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کی بنیاد رکھی صفا پہاڑی پر۔ پہلے دن جب نبوت کا اعلان ہوا، وہاں سے یوں سمجھو سیرت النبی کی ابتدا ہوئی، پھر سیرت النبی کی انتہا، اور آخر وہ 63 سال کی عمر میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، وہ سیرت النبی کا آخری دن تھا۔ تو 23 سالہ دور نبوت کا نام ہے سیرت۔ انشاءاللہ جو سیرت النبی کی ابتدا ہوئی وہ اگلے جمعہ سے شروع ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل